بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، جتنا ہماری زندگی میں اتباع سنت ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہماری زندگی ہم گزاریں گے، اتنا ہی ہم جلدی اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کے لیے 3 ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے اللہ نے 3 ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میدان کے اندر۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ جو بھی کوشش ہو، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دعا کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منزلوں تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، یہ جس میں لگے آدمی، لیکن دین پھیلانے کی کوشش میں لگا رہے۔ جب یہ 3 کام کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشی ملے گی۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالِمِينَ نہیں کہا، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ نہیں کہا، عمل۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف بلائے بھی اور خود اس کی زندگی میں بھی دین ہو، تو پھر اس کی زندگی اچھی بھی گزرتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر بھی پھر مسلمان ہوتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم مسلمان بھلے بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگی، تو جہاں ہم دیکھیں گے اللہ وہاں ہدایت دے دے گا، اور جو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ایک نصیحت تو یہ ہے کہ ہم یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اسے علم الہی کہتے ہیں، اس کا تقوی سے جوڑ ہے۔ فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلا سوال تھا، اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا عالم میں رہوں۔ تو آپ نے جواب دیا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم تو ہوگا۔ کسی زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی تھی، بہت قربانیاں، بھوکے رہتے تھے، کبھی کھانے کو مل گیا کبھی نہیں ملا، لیکن وہ قربانی دیتے دیتے وہ چلتے تھے تو اللہ انہیں نوازتا تھا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، ابو ہریرہ خود کہتے تھے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی قبیلے بنی دوس کے تھے، ابو ہریرہ بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے سردار تھے طفیل ابن عمرو الدوسی۔ یہ مکہ مکرمہ آئے، بہت بڑے شاعر تھے، اور اس زمانے میں مشرکین مکہ بہت پریشان کرتے تھے صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی جب آئے مکہ مکرمہ تو سارے مکہ والوں نے کہا، جا طفیل، جا طفیل، جا طفیل، ارے طفیل آیا، طفیل آیا، طفیل آیا۔ شاعر، کان شاعرا کان لبیبا، بہت سمجھدار شاعر تھے۔ تو ابو جہل، ابو لہب نے سب نے گھیر لیا ان کو، طفیل تم آئے ہو مکہ میں، لیکن وہ آدمی کی بات مت سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بات مت سننا، اور دیکھو اگر تم نے سنا تو جو ہے بیوی بھی گئی تمہاری، تمہارے ماں باپ بھی گئے، تو یہ جو ہے مکہ مکرمہ میں اس کی وجہ سے انتشار ہو گیا ہے، یہ روایت میں آتا ہے۔ تو پھر ابن عمرو الدوسی کہتے تھے، اتنا مجھے ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ میں ڈر گیا۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ میں ڈر گیا۔ ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنی دوس کے۔
میں اتنا ڈرا مجھے تو طواف کرنا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج کل ملتزم ہے وہیں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا یار میں کیا کروں، طواف کرنا ہے. مکہ والوں نے کہا کہ اس کی کوئی بات نہیں تیرے کان میں پڑنی نہیں چاہیے، اس کے بعد میں جادو ہے. یہ مکہ والوں نے کہا تھا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں نے روئی لے لی اور دونوں کانوں میں روئی ڈال دی اور طواف کرنا شروع کیا. لیکن خدا کی شان، جہاں طواف کرتے کرتے قریب پہنچتا تو تیز ہوا آتی دونوں روئی نکال دیتی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تیز ہوا آتی، جب وہ دونوں روئیں نکل جاتی تو حضور کے قریب سے گزرتا میں تو کچھ نہ کچھ آواز کان میں پڑ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زور سے پڑھتے تھے قرآن تو کان میں پڑ جاتی. 7 چکروں میں یہ ہوا، میں روئی ڈالوں اور جہاں قریب پہنچوں گا ہوا آوے اور روئی نکال لے. تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، چلو میں انتظار کرتا ہوں، نماز سے فارغ ہو جائے تو بات کرتا ہوں. چنانچہ نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ حضرت آپ کون ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا طفیل میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. جتنے بت ہیں وہ بت کچھ نہیں کرتے، اللہ ہی کرتے ہیں. تو طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا کہ بات تو صحیح ہے آپ کی، کیا چاہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیں. وہ مکہ مکرمہ والے دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے طفیل بھی گیا، لیکن وہ قریب سے باتیں کر رہے ہیں دونوں کو دونوں. چنانچہ طفیل بن عمرو الدوسی مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو طفیل بن عمرو الدوسی بھی کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے تو وہاں تک طفیل بن عمرو الدوسی ساتھ چلے. ساتھ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرا قبیلہ بنی دوست جو ہے بہت بڑا قبیلہ ہے، مالدار قبیلہ ہے سب، اور مجھے سب یہ بہت عزت کرتے ہیں. تو آپ جو ہے دعا کریں میں ان کو دعوت دوں. آپ نے فرمایا دعوت دینا لیکن دھیرے دھیرے دینا، ایک دم سے مت دینا، دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ. تو طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا کہ حضرت ایک درخواست ہے میری. بتاؤ کیا درخواست ہے؟ کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھے. لیکن میں جاؤں گا وہاں، اتنا بڑا قبیلہ، رئیس قبیلہ، بڑا قبیلہ، اور بات پیش کروں گا تو وہ لوگ سارے کے سارے کہیں گے ارے بیوقوف ہو گیا یہ. تو کوئی ایسی چیز آ جائے میرے پاس. تو حضور نے وہی کھڑے کھڑے دعا مانگی، اللہم اجعل لہ آیہ. یہ دعا مانگی آپ نے، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ کوئی نشانی دے دے اس کو. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ بس میرا کام بن گیا. میں باہر نکلا، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا مجھے، کیا باتیں کر رہے تھے آپ لوگ. تو طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو مکہ والوں نے کہا تو بگڑ گیا. نہیں میں بگڑا نہیں، تم بگڑے ہو، میں سدھرا ہوں. میں بگڑا نہیں ہوں کہ تم لوگ بگڑے ہوئے ہو اور میں سدھرا ہوں. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں چلا اکیلا. اب وہ قبیلہ جو تھا چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، قبیلے بنی دوست کی چاروں طرف پہاڑیاں. اور جب پہلے اس قبیلے میں داخل ہونا پڑتا تھا تو پہاڑوں پر سے چڑھ کر پھر نیچے اترنا پڑتا تھا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں داخل ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور میرے یہاں سے روشنی پھوٹنے لگی پیشانی سے. دور دور تک پورا قبیلہ جگمگاتا تھا، پورا قبیلہ جگمگا رہا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہاں سے اگر روشنی نکلے گی تو پورا قبیلہ جو اڑیل چٹو جیسا ہے وہ کہے گا تو نے اپنا دھرم چھوڑا اور تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. یہ باتیں کریں گے تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. اے اللہ غیر وجہین، یہ جملہ تھا، اللہم غیر وجہین، اے اللہ چہرے کے علاوہ کوئی اور چیز دے مجھے. تو میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر کوڑے میں آ گئی.
وجعل صوتی کالقندیل المعلق، میرا یہ کوڑا جو ہے یہ جیسے کہ لالٹن ہوتی ہے ایسا بس یوں پھراؤں، اور جہاں روشنی جائے تو میں جو یوں پھراتا جو گاؤں میں داخل ہوا، گاؤں کے بچوں نے دیکھا، ارے اس کے کوڑے میں روشنی ہے، ارے اس کے کوڑے میں روشنی ہے، لوگ جمع ہو گئے سارے کے سارے، اور میں یوں گھماتا تھا تو پورا کا پورا گاؤں روشن ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں گیا میرے گھر پر، اور میرے والد تھے، تو میرے والد سے کہا کہ ابا جان میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں بیٹا؟ پھر میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو۔ تو باپ نے کہا بیٹا اس میں کیا بڑی بات ہے، کہ تم مسلمان ہو گیا ہے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، کہ تم مسلمان ہو گیا ہے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فیل ابن امرت دوسی کہتے ہیں سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کر لیا، چلو میں خوش ہو گیا، چلو بھائی۔ پھر ماں کے پاس گیا، وہ اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی، تو امی جان میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ تو بیٹا کیوں؟ تو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تو کوئی بات نہیں میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ دو مسلمان ہو گئے۔ پھر گیا بیوی کے پاس، یہ کہا تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ کہ کیوں؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، تمہارا مذہب میرا مذہب، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ گھر میں یہ تین تھے، ہم چار تھے، تو فیل ابن امرت دوسی، ان کے والد، ان کی والدہ اور یہ ان کی بیوی، یہ چار کا قافلہ تھا، سب مسلمان ہو گئے۔ تو فیل ابن امرت دوسی کہتے ہیں میں تو خوش ہو گیا کہ چلو یہ لوگ گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے تو پورا قبیلہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن صبح جو نکلا، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے کوڑے کے اندر روشنی ہے، کوئی عجیب چیز ہے، مجمع جمع ہو گیا۔ مجمع جمع ہونے کے اندر ابو ہریرہ بھی تھے، وہ اسی کو بھی لیتے تھے۔ تو جو ہے سب کو میں نے دعوت دی، تو سب نے مل کر مجھے مارا، اور مجھے سب سے زیادہ مارنے والے ابو ہریرہ ہی تھے، بہت مارا بہت مارا۔ اب مجھے ایسا مارا کہ گھر سے نکلنا مشکل، میں گھر میں بیٹھ گیا، میں کہا بھائی باہر نکلنا نہیں ہے، لیکن مجھے ٹینشن بڑھ گیا، بائیکاٹ کر دیا میرا، میں بڑا پریشان تھا کہ کیا کروں۔ آخر کار تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ہلکا ہوا، تو طفیل بن امرت دوسی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کیا مکہ مکرمہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا، اور حضور سے جا کر مل کر میں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضور جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اللہم اہد دوس، اللہم اہد دوس، اللہم اہد دوس، اے اللہ قبیل دوست کو تو ہدایت دے، اے اللہ قبیل دوست کو تو ہدایت دے، تو ہدایت دے۔ تو فیل ابن امرت دوسی کہتے ہیں کہ واپس آیا، یہ لوگ نرم پڑ چکے تھے، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے دوست میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا بسرا بنت غزوان، یہ کنواری تھی اور بہت مالدار لڑکی تھی، یہ کسی سے شادی نہیں کرتی تھی۔ ابو ہریرہ اس کی غلامی میں تھے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، غزوان کی بیٹی بسرا جو تھی، میں اس کی غلامی میں میری زندگی گزری ہے۔ تو ابو ہریرہ اس کے قصہ بھی سناتے تھے کہ جب بھی سفر پر جاتی تو بہت ظلم کرتی۔ ابو ہریرہ جو بھی نام تھا ابو ہریرہ کا، یہ فرمایا کہ چلو پورا گھر والے جا رہے، سب گھر والوں کو ساتھ لیتی، سب کا کھانا پکانا ابو ہریرہ کے ذمے، سب کے لیے پانی دھو کے لانا ابو ہریرہ کے ذمے، سب کے کپڑے دھونا ابو ہریرہ کے ذمے، اونٹنیوں کے لیے اونٹنیوں کے چارے لانا ابو ہریرہ کے ذمے، سب کام میں کرتا تھا، ابو ہریرہ کہتے تھے۔ اور پھر ایک مذاق میرے ساتھ کرتی تھی، وہ سب لوگ جو ہے سیٹھی لوگ اس کے گاؤں کے خاندان کے بیٹھ جاتے اور کہتے تھے کہ ابو ہریرہ دیکھ وہ اونٹنی کھڑی ہے، فخلا نعلیک برکب علی الناقہ، یہ اس کا جملہ تھا، فخلا نعلیک برکب علی الناقہ، دیکھ یہ اونٹنی کھڑی ہے، میں بٹھاؤں گی نہیں۔ بھائی اونٹنی پر بیٹھنا ہو تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اونٹنی پہلے بیٹھتی ہے، پھر آدمی بیٹھتا ہے، پھر اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، پھر سفر شروع ہوتا ہے، یہ ترتیب ہے۔ لیکن اس نے اس کا الٹا کیا، یہ کہا میں اونٹنی بٹھاؤں گی نہیں، جوتے نکال اور ایک دم سے
بھاگ بھاگ اور چھلنگ لگا کے چڑھ جا، بیٹھ جا. مشکل ہوتا ہے کام، اتنا آسان نہیں ہے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ اچھا ایک باؤنڈری بنا رکھی تھی، یہ کہتے تھے کہ یہ باؤنڈری میں جوتے پہن کر نہیں آنے کا، بغیر جوتے کا آنے کا میری شان کے خلاف ہے. یہ بسرا بنت غزوان کے قانون تھے. مالدار لڑکی تھی اور میں اس کی غلامی میں زندگی گزار رہا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں چنانچہ میں جو ہے ایک دم سے بھاگتا، کبھی جو ہے اٹھنی پر سوار ہو جاتا اور کبھی جو ہے اٹھنی پر سے گر جاتا. گرتا تو بھی تالیاں بجاتے اور سوار ہو جاتا تو بھی تالیاں بجاتے، ارے سوار ہو گیا، سوار ہو گیا، سوار ہو گیا. تو یہ دھمال ہوتی تھی. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اسلام دیا. اسلام دینے کے بعد میں مدینہ منور آیا اور بسرا بھی مسلمان بھی. لیکن اب جو چونکہ میرا اس کا رشتہ ختم ہو گیا تو پھر سے ان کی ڈگر الگ ہونے لگی. تھے تو مسلمان ہی، لیکن حالات 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. یہ اصول ہے. کسی مسجد میں آپ جاؤ تو پہلی سب میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ جو ہے دیکھو گے کہ 30 سال کے بعد اس مسجد میں جاؤ گے تو پہلی سب نہیں ہوگی، یہ قبر میں چلی گئی ہوگی، مر گئے ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے، دوسری نسل آئے گی. تو پہلے وہ حالات ایسے بنے کہ کچھ لوگ مرتے گئے، یہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس پر سنا رہا ہوں؟ علم الہی آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا. علم الہی یقینی علم ہے، یہ نبی والا علم. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں علم سیکھنے میں لگ گیا، صفہ میں، اہل صفہ میں بیٹھنے لگا. اب اہل صفہ میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت میں کچھ یاد رہتا نہیں ہے، بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے. آپ نے فرمایا یہاں چادر لا، چادر وغیرہ بچھائی اور چادر کو کچھ پڑھا کو یہ کیا، میرے سینے سے لگا دیا. اس وقت سے مجھے حدیث حفظ رہنی یاد ہو گئی. بول کوئی چیز بھولتا نہیں تھا، جو سنا محفوظ. پھر میں نے دوسری شکایت کی کہ حضرت میرے پاس مال نہیں ہے اور غریبی میں زندگی گزر رہی ہے، میری ماں جو ہے یہ بھی مشرکہ ہے. ابو ہریرہ کی ماں جو تھی والدہ یہ مشرکہ تھی مدینہ منورہ کے اندر. تو کہتے میری ماں بھی مشرکہ ہے، میں مسلمان ہوں، ایک گھر کے اندر ایک مسلمان ایک مشرکہ، ماں مشرکہ میں مسلمان، تو گھر میں بھی دھمال رہتی ہے. وہ بت کی پوجا پاٹ کرتی ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو گھر میں بہت ٹینشن رہتا ہے. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ بتا کھانے کی کیا کمزوری ہے؟ کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ زندگی تھی ابو ہریرہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں دی، لے ابو ہریرہ کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت. نوٹیں زیادہ گنی نہیں جاتی، پاؤنڈ زیادہ گنے نہیں جاتے. کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت. مٹھی بھر کھجوریں تھی، وہ مٹھی بھر کھجوریں میں نے ایک زنبیل میں لے کر یا گلے میں لٹکا دی. اس مٹھی بھر کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا. حساب کر کے ابو ہریرہ بتاتے تھے فلاں سن میں مسلمان ہوا. ابو ہریرہ شروع کے صحابہ میں نہیں ہے، اخیر میں آنے والوں میں ہے. جیسے خالد بن ولید اخیر میں آنے والوں میں ہے، ابو ہریرہ اخیر میں آنے والوں میں ہے. عبد الرحمن بن عوف بہت پرانے لوگوں میں پہلے لگے ہوئے. سعد بن ابی وقاص پرانے لوگوں میں. یہ ہمارے لیے تو سب پرانے ہیں، سب بڑے ہیں، لیکن ان کے آپس کے اندر ابو ہریرہ اخیر کے آنے والے لوگوں کے اندر، خالد بن ولید جی اخیر کے آنے والے لوگوں کے اندر. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے تھے فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، فلاں سن میں ابو بکر کا انتقال ہوا، فلاں سن میں حضرت عمر شہید ہوئے، فلاں سن میں حضرت عثمان شہید ہوئے. تب تک یہ کھجوریں میری زنبیل میں تھی، مٹھی پر کھجوریں. جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے تو میری ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی حضرت عثمان کی حفاظت پر. کہ تو حضرت عثمان کی حفاظت میں لوگوں کو یہاں آوے نہیں. مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی. وہ بھگدوڑ کے اندر یہ میری زنبیل کہیں رہ گئی، چھوٹ گئی. کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی، کھجوریں تھی. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے. اتنی برکتیں ہوئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب دسترخوان لگتا تھا تو حضرت عمر کہتے تھے ابو ہریرہ برکتی کھجوریں رکھ.
تو میں اندر سے جو کھجورے رکھ ڈالتا تھا. لوگ آتے تھے حدیث سننے کے لیے، لائن لگتی تھی، تو صاحب کو جو ہے میں روحانی غذا بھی دیتا تھا اور جسمانی غذا بھی دیتا تھا. یہ کہتے تھے جسمانی غذا یہ کھجور، روحانی غذا حدیث ہے. تو صاحب ان کے شاگرد نے کہا واہ واہ، یہ کہا پھر آپ کی ماں کا کیا ہوا؟ بھلے میری ماں کا یہ ہوا، روزانہ گھر کے اندر ٹن ٹن ہوتی تھی، میری ماں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی. ایک دن جو ہے میری ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ یعنی ایسے جملے کہے جو مجھے پسند نہیں آئے. میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ اجی حضرت میری ماں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے، میں مسلمان ہوں. اب ایک ہی کمرہ ہے ہمارا، گھر کے اندر بہت ہی ٹن ٹن رہتی ہے. ٹن ٹن تو سمجھ گئے نا بھائی، لڑائی رہتی ہے یا آپس کے اندر نوک جھوک رہتی ہے. اور کیا کروں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کون مجھے لڑکی بھی دے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ابو ہریرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگے. اور حضرت میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، دعا مانگی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے. بس اتنا میں نے سنا، میں بھاگا. جب میں بھاگا تو گھر کا دروازہ بند تھا. جب گھر کا دروازہ بند تھا تو ماں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ آ رہا ہے. آہٹ سے سمجھ جاتے ہیں نا، جیسے گھنٹے پہ مارے تو سمجھ جاتے ہیں کون سی بیٹی آئی ہے، کون سا بیٹا آیا ہے. فون کی گھنٹی سے سمجھ جاتے ہیں، گھر کی گھنٹی سے سمجھ جاتے ہیں. میری ماں سمجھ گئی ابو ہریرہ آیا. تو میری ماں نے کہا مہلن یا ابا ہریرہ، مہلن مہلن، وہی کھڑا رہنا، آنا مت. میں کھڑا رہا، درخت تھا اس کی وجہ ٹیک لگا کے کھڑا رہا. میں نے دیکھا پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے گھر میں سے. حس حسط الماء، حدیث کے جملے، سمعت حس حسط الماء، پانی گرنے کی آواز. میں جو سن رہا تھا تو میں نے کہا کچھ مسئلہ ہے. الحمدللہ میری ماں جو ہے برابر غسل کر رہی تھی، کپڑے بدلے، بال ٹھیک کیے، اپنے اوپر چادر وغیرہ ڈالی اور اس نے دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ماں بھی مسلمان ہو گئی. اب ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ میں تھا بسرا بنت غزوان کا غلام، غلامی میں زندگی گزارنے والا ابو ہریرہ، اس علم کی برکت سے اللہ نے گورنر بنایا. ایک وقت ایسا آیا کہ ابو ہریرہ گورنر بنے. جب ابو ہریرہ گورنر بنے، بسرا کو پتا چلا کہ میرا نوکر جو میرے پاس میرے ڈنڈے کھاتا تھا، جس پر میں سختیاں کرتی تھی، وہ گورنر بنا ہے. تو اس نے خود نے جو ہے خط لکھا، واٹس ایپ تو تھا نہیں اس دور کے اندر، خود نے خط لکھا ابو ہریرہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ابو ہریرہ کہتے تھے میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا اور بسرا بنت غزوان کا خط آیا، میں نے پڑھا، میرے آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا وہ دور تھا کہ اس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی اور آج یہ خود مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. اور یہ کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میرے ساری پراپرٹی کے ساتھ. آپ سمجھ گئے نا، پراپرٹی کے ساتھ جتنا مال ہے وہ بھی لے کے آؤں گی. ابو ہریرہ نے جواب دیا، اسی خط کے پیچھے لکھا ابو ہریرہ نے کہ میں ہمارے ساتھیوں سے جن کے ماتحتی میں چل رہا ہوں میں مشورہ کروں گا. چنانچہ مسجد نبی میں مشورہ کیا گیا، سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ تم شادی کر لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلے دوست سے وہ آئی دلہن بن کر اور میرے نکاح میں آئی اور وہ میری بیوی بنی. اور جب شب زفاف تھی تو میاں بیوی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں نا، شب زفاف والی بات زندگی بھر یاد رہتی ہے آدمی کو. آدمی اپنی بیوی سے پہلی رات میں جو بات کرتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو وہ یاد رکھتا ہے. تو سب سے پہلے میری اور اس کی جو بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا بسرا تجھے معلوم ہے، ایک جملہ کہتی تھی بار بار، کہ کون سا جملہ؟ کہ فخلع نعلیک وارکب علی الناقہ. یہ جملہ یاد ہے؟ اب تو وہ ہنس پڑی، فضاحکت، وہ ہنس پڑی. اس نے کہا مجھے خوب یاد ہے، میں بار بار کہتی تھی فخلع نعلیک وارکب علی الناقہ، فخلع نعلیک وارکب علی الناقہ. لیکن آج کی رات میرے لیے بہت اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے. آج کی رات میرے لیے بہت اچھی ہے. شاگردوں کو کہتے تھے، بولے یہ علم، اس علم نے مجھے پہنچایا. پھر یہ آیت پڑھتے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اللہ تمہیں ان کے زمینوں کا مالک بنائے گا، ان کے مالوں کا مالک بنائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی۔ ابو ہریرہ کو لوگ جو ہیں یہ چھوڑ دیتے تھے، مجنون، بچے کہتے تھے کہ مجنون ہو گیا، لیکن آج ابو ہریرہ کو اللہ نے عزت دی اس علم کی وجہ سے، علم الہی کا۔ شاگرد نے کہا سبحان اللہ۔ یہ کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ کہا بتائیے حضرت۔ یہ کہا اللہ نے اسی کے پیٹ سے ایک لڑکی دی مجھے، وہ لڑکی جوان ہوئی تو میں نے اللہ سے اس کا رزق مانگا، یا اللہ میری بیٹی جوان ہوئی ہے، کوئی اچھا داماد مجھے دے دے۔ تو میرا داماد کون بنا بتاؤں؟ ابو ہریرہ کہتے تھے میرا داماد کون بنا بتاؤں؟ شاگرد نے کہا حضرت بتائیے، کہ سعید ابن مسیب میرا داماد بنا۔ کے بارے تابعین اپنا قصہ پورا سناتے تھے، تو فیل ابن عمر سے لے کر یہاں تک تمہیں پہنچاؤں خیر ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ موت بھی خیر پر واقع ہوگی، اور امید ہے کہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں ان بھلوں کے ساتھ میرا حشر بھی کرے گا۔ اس لیے بیان تو میں لمبا نہیں کروں گا، مختصر بات یہ عرض کرتا ہوں، جس علم میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ علم الہی ہے۔ قرآن کی خوب قدر کرو، حدیث کی خوب قدر کرو، اساتذہ کی خوب قدر کرو۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ پاؤں پھیلا کر سوتے نہیں تھے، ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کرتے تھے، ٹیک لگا کر۔ تو شاگرد تو پوچھتے تھے کہ حضرت پاؤں پھیلا دیجیے، تھوڑا پاؤں دبا دے آپ کا۔ نہیں، تو شاگرد بہت کہتے تھے کہ کیسے نیند پوری ہوتی ہے آپ کی؟ میری ہو جاتی ہے، کہ میری نیند پوری ہو جاتی ہے کہ حضرت۔ تو پھر انہوں نے ایک مرتبہ کہا تم مجھے زیادہ اصرار نہ کرو، رائے کا اظہار ہونا چاہیے، رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ اظہار کا سب کو حق ہے، اظہار کرے، لیکن اصرار مت کرو۔ پھر شاگرد نے کہا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ جو ہے پاؤں پھیلا۔ میں نے کہا میں جس طرف بھی پاؤں پھیلاؤں میرے استاذ کا مکان ہے، میں جو ہے میرے استاذ کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا۔ وہ ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس درجے تک پہنچایا۔ آج تو ماشاء اللہ بلڈنگ ہے، کھانا ہے، کپڑے ہیں، ساتھی ہے، اساتذہ ہیں، کتابیں ہیں۔ اس زمانے میں کتابیں کہاں ہوتی تھی؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس نہ کتاب تھی، کتاب کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں شرعیت عامل کا مجھے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، تو چراغ کا میرے پاس انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو دیوبند کے اندر جو یہ ہندو وغیرہ کے جو مکانات ہوتے ہیں تو وہ بند کر کے وہ اپنا اندر دیا جلاتے ہیں وہ لوگ، اور دروازے کے قریب دیا رکھتے ہیں، خدا نہ خاصا آگ باغ لگے تو دروازہ کھولو تو ساری آگ باہر چلے جائے۔ وہ میں وہاں جا کر بیٹھ کر شرعیت عامل کا میں مطالعہ کرتا تھا۔ یہ غربت تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کہاں سے کہاں تک پہنچائی۔ اس لیے آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہی اللہ عبد القادر جیلانی جیسا پیدا کرے گا انشاءاللہ، آپ میں سے ہی اللہ عمر ابن عبد العزیز جیسا پیدا کرے گا، آپ میں سے ہی اللہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیدا کرے گا، آپ میں سے ہی اللہ تعالیٰ اکابرین کی ملت کی طرح اللہ پیدا کرے گا۔ شرط یہ ہے، ایک ہی شرط، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اگر خیر دیکھے گا تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا۔ تو خیر لاؤ گے دلوں میں بھائی انشاءاللہ۔ اب ایک ہدیہ دیتا ہوں کہ یہاں حضرت کتنے طلبہ ہیں یہ بخاری میں دورے میں 50 ہے، ماشاءاللہ 50 ہے۔ لائے ہو؟ نہیں، اچھا نہیں، میری ایک عادت ہے، میں داویل جاتا ہوں، پھر یہاں ہاسوڑ جاتا ہوں، اکل کوا جاتا ہوں، پھر کفلیتا اور باڈولی، جو ہمارے مدارس ہیں اس جگہ ہمارا سفر ہوتا ہے، تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ جو دورے کے طلبہ ہوتے ہیں ان کو ہمارا ایک خاص ہدیہ میں دیتا ہوں، میری تسبیح، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ تو ہمارے جو جن کو پتہ ہوتا ہے، جب جاتا ہوں تاریخ تو پہلے سے طے ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو جا رہا ہوں، تو طلبہ انتظار میں رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جاتا ہوں صرف وہاں۔ تو حضرت ہمارے مفتی احمد خان پوری، وہ تو بیچارے پہلے سے ہی وہ مجھے بول دیتے ہیں 105 ہیں، 110 ہیں، کہ مجھے دیکھیں اب 105 سے گیا ہے، اب 110 سے گیا ہے، شاگرد بخاری شریف پڑھنے والے۔ تو آپ حضرات جو 50 ہیں، میں 50 تصویر ابھی تو لایا نہیں ہوں، کچھ لایا ہوں تو کچھ تو میں حضرت کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ جو باقی رہ جائے گی، ہمارے مفتی فراز صاحب یا کل ان کے مدرسے میں جا رہا ہوں،
ان کو دے دوں گا ہمارے مولانا کو، آپ کو پہنچا دیں گے. یہ میری تسبیح میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. ایک بات. دوسری بات کہ ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. تو ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے ساری دنیا میں. تو ہم جو ہے نام سنا ہوگا آپ نے، آج کا سبق سن لیجئے. تو دنیا میں شاگرد بہت ہیں الحمدللہ، آپ کے انگلینڈ بھی بہت ہیں الحمدللہ، سب جگہ. تو میں 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، لیکن طلبہ کو نہیں. طلبہ تو خود مشغول ہے، مشغول لا یشغل. تو آپ تو مشغول ہیں، لیکن آپ کو صرف اتنا کہوں گا میں، کبھی اپنے اوپر سے نیچے اترتے کبھی ایک بنگلہ بنا لیا جنت کے اندر، کبھی 2 بنگلے بنا دیے. اب تو ہمارے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دادا ابا نانا ابا ہم مدرسہ جاتے جاتے 2 بنگلے بنا دیتے ہیں، اور مدرسے سے گھر آتے آتے 2 بنگلے بنا دیتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے وہاں شکاگو کے اندر، تو ڈاکٹر نے اس نے کہا جب سے میں نے سنا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک بنگلہ تیار ہوتا ہے، تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. 5 آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 میں نے میرے لیے رکھا. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. میں نے کہا بہت اچھا، ایسا ہدیہ تو کون انکار کرتا ہے ایسا ہدیے کا، بہت مبارک. تو اب ان کے اشکال کیا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو اتنے سارے بنگلے ہو گئے، تو ملیں گے؟ میں کہتا ہوں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. کہ نبی کی بات ہے، مسند احمد کی روایت ہے. حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو فرمایا اذن لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت پڑھوں گا. آپ نے فرمایا تو پڑھتے پڑھتے بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اللہ اتنا دے گا تجھے. تو مول صاحب کا بنگلہ مل سے کیا؟ میں نے کہا 100% ملیں گے. اب اشکال کیا ہوتا ہے، اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے، رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کرایہ. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کا بہت فکر رہتا ہے. میں نے کہا کرایہ نہیں آئے گا کہ اتنے بنگلے کریں گے کیا، اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے. میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، ملے گا ضرور. تو آپ حضرات سے میری اتنی درخواست ہے کہ یہ ہدیہ بھی میری طرف سے قبول کر لو انشاءاللہ. یہ میری تصویر تو دے ہی دوں گا جو میرے پاس ہے ابھی، باقی جو بچے کی کل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اترتے چڑھتے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے انشاءاللہ. اور تیسری اہم بات یہ، میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، جو مجھے میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کے لیے نمازوں میں دعا، تہجد میں دعا، اجتماعات میں دعا، مجموع میں دعا، حج میں دعا، عمرے میں دعا، مکہ مکرمہ میں دعا، طواف کرتے کرتے دعا، جہاں جہاں ہمارے سفر ہوتے ہیں جو ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں. تو آپ کی ہماری پارٹنرشپ اگر باقی رکھنی ہو، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، میں آپ کو میری دعاؤں میں یاد رکھوں انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں حضرت، دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ستاروں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، ان کی محنت کے کرنے کو قبول فرما. میری تشکیل پر جو روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما،
اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما، حدیث کا نور ہمیں نصیب فرما۔ 25 نور والی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مانگا کرتے تھے، یہ 25 نور والی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما اور پوری امت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں جتنے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، پڑھانے والیاں ہیں، پڑھنے والیاں ہیں، ان سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی، اے اللہ تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی۔ اے اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک۔ اے اللہ تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر۔ ہم یہاں آئے ہیں انگلینڈ میں، ہمارے انگلینڈ میں آنے کو تو قبول فرما، برطانیہ کی زمین کو قبول فرما، برطانیہ کے ذرے ذرے کو قبول فرما، برطانیہ کے درختوں کو قبول فرما، برطانیہ کے انسانوں کو قبول فرما، برطانیہ کی جناتوں کو قبول فرما، تو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں فرشتے بھی ہیں، اس مجمع کے اندر جنات بھی ہیں، اس مجمع میں انسان بھی ہیں، اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر اے اللہ یہ مجمع اس علاقے کی کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اور اللہ جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی عافیت سے توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جسے دکان کی ضرورت دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، کہ بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اگر جانور بھی بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ سمندری مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق سارا کے سارا یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ یہ تیرا کنبہ ہے، تیرے کنبے میں سے کوئی بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کی ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ میری یہ آواز اور یہ دعا دنیا میں جہاں تک پہنچے اور میری دعا پر آمین کہے تو ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد طیب اگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جسے حلال بستر کی ضرورت ہو اس کے لیے حلال بستر کا انتظام فرما، حرام بستر سے اس امت کی حفاظت فرما، حرام روزے سے اس امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔